جمع تقدیم یہ ہے کہ زہر کے ساتھ ہی اثر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی زہر اثر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ اثر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا, تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی, حنفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. اب حنفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے, کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے, زہر کا وقت داخل ہوا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 103 میں یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر اپنے مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. یقین مانیے بخاری و مسلم میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھی ہو. مرزا نے جو حوالہ پیش کیا ہے, اگر مرزا اس حوالے کو غور سے پڑھ لیتا تو مرزا کے پیٹ میں درد نہ ہوتا. اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع کرتے تھے تو ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کرتے تھے, یعنی ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھتے تھے اور عصر کی نماز کو عصر کے اول وقت میں پڑھتے تھے. اور اسی کو کہتے ہیں جمع سوری, جو کہ دیکھنے میں جمع ہے لیکن یہ حقیقتاً کوئی جمع نہیں ہے. اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مدرسے میں 8 سال لگانا پڑتا ہے اور اپنے استاد سے اور کسی سینئر سے یہ چیز پڑھنی پڑتی ہے اور حاصل کرنی پڑتی ہے. بند کمرے میں 4 کتابیں سامنے رکھ کر کوئی مفتی نہیں بن جاتا ہے.